کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو سمجھے۔ دشمن ہمیشہ کربلا کے اس زاویے کو خاموش کرنا چاہتا ہے کہ یہ سسٹم نہیں تھا، وہ یزید تھا، حسین تھا، یزید تھا، ختم ہو گیا۔ آپ آئیں روئیں گھر چلے جائیں، تو پھر وہ آخری کیسے آئے گا؟ جب تک آپ سسٹم نہیں بنائیں گے وہ آخری کدھر آئے گا؟ مطلب آخری بھی آئے اور چلا جائے۔ کاظمین میں ایک امام جو اب کاظمین ہے، پہلے تو وہ بغدادی تھا، وہ جگہ جو تھی، ایک امام کئی سال زندان میں رہا، کئی سال، کم کریں 4 سال، زیادہ کریں 14 سال، الگ الگ رہا۔ اتنے سال ایک امام زندان میں رہا، شیعوں کے پاس طاقت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، امام کو زندان سے باہر لے آتا۔ تاریخ ہے یہ، جانے موت تاریخ ہے۔ آج امام غیبت کے پردے میں کس کا انتظار کر رہا ہے؟ آپ بولے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام تو ہمارا ہے، اس امام سے پوچھیں تو بولے میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ میں دوبارہ زندان میں نہیں جانا چاہتا۔ کیوں زندان میں جائے گا وہ؟ جانے تو کیا کرے؟ کربلا کو سمجھو، ڈیزائن کرو، دشمن کو بلاؤ، نہ کہ دشمن کے نرخے میں پھنسو۔ ہر وہ سوچ باطل ہے جو امام حسین کی شجاعت سے دور کرے۔ عزیزان محترم، خوب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شعراء اکرام ہمارے دوست احباب منقبت یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، خوب بیداری ضروری ہے۔ نوحوں میں رجز ہونا چاہیے، رجز، بیدار کرے۔ صرف ایک مظلومیت کے پہلو سے تو پبلک سو جائے گی، بیدار کیسے ہوں گے؟ سسٹم کیسے بنا؟ امام زمانہ کو کیا سسٹم چاہیے؟ امام زمانہ کو آپ کیا دیں گے؟ مجھے بتائیں کیا ہے؟ آج دنیا میں کوئی ملک کسی ملک پہ حملہ نہیں کر سکتا، چڑھائی نہیں کر سکتا۔ کیسے نہیں کر سکتا؟ ریڈار کا سسٹم ہے، سیٹلائٹ کا سسٹم ہے، ہر چیز ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے۔ ابھی ایران نے کرنا ہے، کتنے دنوں سے ٹینشن مچی ہوئی ہے، کیسے ہوگا؟ کتنے جہاز کہاں سے کہاں اڑ رہے ہیں، کبھی ایئر سپیس بند ہو جاتی ہے، کبھی موومنٹ نظر آتی ہے، کیسے ہوگا؟ امام آئیں گے کہاں آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ امام کو کیسے بچائیں گے؟ اب آپ بولیں گے مولا ہم امام کو بچائیں گے۔ کربلا میں کیا سنتے رہے؟ سعید نے 13 تیر سینے پہ کھائے، امام نماز پڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو فنا کیا نا، ختم کیا۔ ہم امام کو کیسے بچائیں گے؟ تیر تو کوئی نہیں مار رہا امام کو، ابھی تو سیٹلائٹ ہے، ابھی تو موومنٹ ڈیٹیکٹ ہوگی، امام کو کیسے بچائیں گے؟ ہے سائبر سیکیور سسٹم، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس، انفارمیشن وار ہے، جس کے پاس جتنی انفارمیشن ہے وہ جیتے گا۔ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے؟ ہم نے بنایا کوئی سسٹم؟ ہمیں تو یہی کہا گیا بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہو، امام خود آ جائیں گے۔ اگر امام نے خود آنا تھا تو پھر مولا اتنا انتظار کیوں؟ امام کو امت چاہیے، امت، امت بھی جو برین رکھتی ہو، عقل رکھتی ہو۔ روایتوں میں نہیں سنا آپ نے؟ امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے کہ ہمارے آخری کے اصحاب ایسے ہوں گے جب وہ اشارہ کریں گے درخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا، قدم بڑھائیں گے مدینہ ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے جائیں۔ کیسے ہوگا یہ؟ روایت کہہ رہی ہے۔ روایت پہ اگر یہ چیز مجھے اسی روایت کے نیچے ضمیمہ ہے، اگر تم دیکھو کون سا شخص تمہارے اطراف میں ایسا ہے، اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو، اور اگر تمہیں کوئی نظر نہ آئے تو یہ خصوصیات اپنے اندر ایجاد کرو، ایجاد کرو۔ ہم دنیا میں ٹریپ ہو گئے، ہمیں صرف غافل کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بیدار ہیں،
خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مکتب دیا. اگر یہ مکتب حسینی نہ ہوتا تو کوئی مکتب نہیں ہے جو بیدار کر سکے, کوئی نہیں ہے, سب خاموش. حق اور باطل امام حسین نے لائن کھینچ دی ہے. تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے, یا حق ہے یا باطل, گرے ایریا کوئی نہیں ہے, میں یہ بھی کر لوں میں وہ بھی کر لوں, ایسا کچھ نہیں. آواز جب آئے گی اسی کو آئے گی جس کو حق سننے کی عادت ہوگی, اسی کو آئے. جسے حق سننے سے گھبراہٹ ہوگی وہ اس آواز کو بھی ادھر ادھر کر دے گا. ابھی ذرا سی نصیحت کرو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں. مولانا صاحب عزیزان محترم, ہر دور ہر چیز اس کے حساب سے آگے بڑھتی ہے. کچھ چیزیں پہلے ضروری تھیں, اب نیا زمانہ ہے, اے آئی کا دور ہے میرے بھائی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹ دنیا میں کام کر رہے ہیں. آپ اس دور میں آپ کو فوقیت چاہیے, آپ کو سسٹم ایسا چاہیے تاکہ آپ امام تک پہنچیں. امام زمانہ کو وہ برین چاہیے کہ جس کی وسعتیں اس دنیا کے وجود سے باہر تک سوچتی ہوں. لبیک یا مہدی یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا. عزیزان محترم خوب آپ دیکھیں جو امام کو ملتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. پر ایک مثال رب العالمین آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم مقدر سردبیلی کے جن کی امام سے ملاقاتیں ہیں, کیسی شخصیت ہے. خوب پیورٹی چاہیے نا انسان کو, وجود میں خالص چاہیے. امام, میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں امام کو نہیں دے سکتا. میں امام کے سامنے غلط بیانی نہیں کر سکتا, میں بولوں گا بھی تو امام کو پتہ چل جائے گا. آپ کے سامنے خدا نخواستہ بول سکتا. پیور صاف مقدر سردبیلی جو چند دفعہ امام زمانہ سے ملے ہیں, کیسی شخصیت ہے. خچر کرائے پہ لیا, زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی. کس لیے لیا؟ نجف سے کربلا جانا ہے. جانے لگے, رستے میں کسی نے ایک خط دے دیا, کہا جب جا ہی رہے ہیں تو یہ خط وہاں نامہ وہاں لے جائیے گا. لیا, سواری سے نیچے اتر گئے, پیدل چلنا شروع کر دیا. کہا سواری ہے, کیوں نہیں؟ کہا جب میں نے کرائے پہ لیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں نے کربلا جانا ہے, اس خط نے نہیں. یہاں ہم تو پتہ نہیں لوگوں کا کیا کیا حق کھا جاتے ہیں, کیا کیا چیزیں غڑپ گئیں, ختم. عزیزان محترم حق الناس, جو آدمی حق الناس کی پاسداری نہ کر سکے وہ امام کے کیسے کام آئے گا. حق ہے, ہر چیز لوگوں کا حق ہے. اسلام اتنا پریسائز ہے, اتنا ڈیٹیلڈ ہے لوگوں کے حقوق کے بارے میں. اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو جھانکنا مت. کسی نے کھلا چھوڑ دیا ہے تو جھانکنا حق الناس ہے. چھت پہ چڑھو تو برابر والوں کو خبر دے کے جاؤ. کسی کے گھر میں کسی کی محرم کہیں اپنے گھر میں ویسے نہ ہو. حق الناس ہے. اور یہاں انسان پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. زانے محترم یہ بہت ضروری ہے کہ انسان امام تک ایسے پہنچنا آسان نہیں ہے. امام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بہت پاک کرنا